اچھا، کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی صرف 2 آیتیں اور وہ پوری رات کی حفاظت اور عبادت کے لیے کافی ہو جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں، آج ان 2 زبردست آیات کے پیچھے جو خزانے چھپے ہیں نا، ان کو دریافت کرتے ہیں۔ تو بات صرف لفظوں کی نہیں ہے، یہ وعدے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ انہیں پڑھنے والوں کے لیے کیا کمال کے فوائد رکھے گئے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی روحانی ڈال جو نہ صرف ہر قسم کے نقصان سے بچائے بلکہ ساتھ ہی ساتھ پوری رات کی عبادت کا ثواب بھی مل جائے۔ جی ہاں، یہی ہے ان آیات کی طاقت، جیسا کہ احادیث میں بتایا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فوائد آتے کہاں سے ہیں؟ اس کی بنیاد ہے ایمان کا ایک بہت ہی پاورفل اعلان۔ دیکھیں، یہ آیات ایک مومن کی پہچان بتاتی ہیں۔ اور یہاں ایک ایسی بات ہے جو واقعی حیران کر دیتی ہے، ایک ناقابل یقین اعزاز۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے ایمان کا ذکر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ بالکل ساتھ کرتا ہے۔ یہ اس امت کے ہر فرد کے لیے کتنے بڑے مرتبے کی بات ہے، سوچئے ذرا۔ تو یہ آیت ایمان کی اصل بنیاد رکھتی ہے، اور یہ صرف اللہ پر یقین کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کے تمام رسولوں کو بغیر کسی فرق کے قبول کرنا بھی شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سارے پیغام آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی سلسلہ ہے۔ اور پھر یہ سب آ کر ایک بہت ہی پاورفل جملے پر ختم ہوتا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ مطلب یہ اللہ کی مرضی کے سامنے مکمل سرنڈر، ایک غیر مشروط فرمانبرداری کا اعلان ہے۔ اچھا، ایمان کا یہ اعلان تو ہو گیا، لیکن پھر ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اطاعت کا وعدہ کیا ہے تو اللہ ہمیں اس کا جواب دہ کیسے ٹھہرائے گا؟ اس کا جواب اللہ کی رحمت اور حکمت کے ایک بہت ہی خوبصورت اصول میں پوشیدہ ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے، یہ ایک انقلابی کانسیپٹ ہے کہ اللہ کا انصاف سب کے لیے ایک جیسا سخت معیار نہیں ہے۔ اللہ کسی بھی جان پر اس کی کیپیسٹی سے، اس کی طاقت سے، اس کے حالات سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کی بنیاد شکلہ کے تصور پر ہے۔ دیکھیں، اللہ ہماری منفرد بناوٹ کو سمجھتا ہے، ہمارے جینز، ہمارا ماحول، ہماری جدوجہد، سب کچھ۔ تو ہمیں اس بنیاد پر پرکھا جاتا ہے کہ ہم اپنی انفرادی صلاحیتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور کے معیار پر۔ چلیں اس مثال کو دیکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کی صلاحیت کم ہے، لیکن وہ اس کا 90% استعمال کرتا ہے۔ دوسرا ہے جس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ صرف 50% کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں کون زیادہ کامیاب ہوا؟ ظاہر ہے پہلا والا، کیونکہ اصل چیز نتیجہ نہیں بلکہ نیت اور کوشش ہے۔ تو جب ہم نے ایمان کا یہ اعلان بھی سمجھ لیا اور اللہ کے انصاف کا یہ اصول بھی، تو اس کے بعد یہ آیات ہمیں قرآن کی سب سے جامع اور سب سے خوبصورت دعاؤں میں سے ایک کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ دعا اصل میں عاجزی کا ایک شاہکار ہے۔ اس میں ہم اپنی غلطیوں کا، اپنے بوجھوں کا، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر ہر چیز کے لیے اللہ سے رحم، مغفرت اور طاقت مانگتے ہیں۔ اور یہاں بخشش کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مغفرت۔ یہ صرف معافی سے بہت گہرا ہے۔ اس کا اصل لفظ ہے مغفر، یعنی ہیلمٹ۔ گویا ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں صرف معاف نہ کر بلکہ ہمارے گناہوں کے اثرات سے بھی ایسے بچا لے جیسے ایک ہیلمٹ سر کو چوٹ سے بچاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور بالکل آخر میں یہ دعا اللہ پر مکمل توکل کا اعلان ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہی ہمارا آخری محافظ اور کارساز ہے، اور پھر اسی سے ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ 2 آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یہ صرف پڑھنے کے لیے لفظ نہیں ہیں، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک مکمل مینول ہے۔ دیکھیں، یہ 2 آیات ایک مومن کے لیے ایک پوری روحانی ٹول کٹ کی طرح ہیں۔ اس میں ایمان کا اعلان ہے جو یاد دلاتا ہے کہ ہم کون ہیں، پھر انصاف کا وہ اصول ہے جو ہمیں مایوسی سے بچاتا ہے، اور آخر میں ایک ایسی دعا ہے جو ہر حال میں ہمیں اپنے خالق سے جوڑ دیتی ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کا انصاف پرفیکشن پر نہیں بلکہ ہماری کیپیسٹی پر مبنی ہے، تو اس سے زندگی کے چیلنجز کو دیکھنے کا انداز کیسے بدل سکتا ہے؟
زندگی کی جدوجہد ایک بوجھ کی بجائے امید کا ایک سفر بن جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری کوششیں چاہے کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہوں، انہیں دیکھا جا رہا ہے اور ان کی قدر کی جا رہی ہے۔